میں لے آیا. کل بات یہاں سے شروع ہوئی انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگلے دن کر. اور یہیں سے کیونکہ مولانا صاحب کے مشورے کی بات ہو رہی ہے تو نصیحت کی ہے جو اللہ کی زبان پر بہت اہم ہے. سمجھنے کہ تقریر کا میں حاصل پڑھ رہا ہوں اللہ کی اوپر. ویسے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی کرنا لیکن آپ فرمان رسالت دیکھیں کہ ہم موڈی فرمان کو دیکھتے فرمایا خبردار خبردار اپنے بچوں سے تو کبھی ہر کے جھوٹ نہ بولنا. اور یہ میں ایسے کہ اردو میں راضی سمجھ رہے ہوں لیکن جو چھوٹا بچہ ہے ابھی وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ کو رزق کون دے رہا ہے. وہ تو یہ جانتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے میرے بابا پورا کر دو میری والدہ کھانا کر دے. سننے والا نہیں دیکھنے والا ربنا وجعلنا مسلمین لک اور پروردگار تو ہم دونوں کو تیرے سامنے تسلیم ہونے والا مسلمان بنا اور ومن ذریتنا اور ہماری ذریت میں امتاً مسلمتاً ایک ایسی امت قرار دے کہ جو مسلمانوں کی امت تیرے سامنے تسلیم ہونے والوں کی امت. وہ آگے مناسب کرنا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سے وضو لینا اور ہماری بابا کو قبول فرما یقیناً تو بابا قبول کرنے والا اور مہربان ہے. پھر آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اور پھر ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما. ترتیب قرآن کی دیکھیے گا یعنی ایک امت مسلمہ پہلے سے ہے تو حضور کی بعثت سے پہلے تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں ایسے تسلیم خم ہونے والے کہ جو بعثت سے پہلے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن کچھ ہے مسلمان تسلیم خم ہونے والے. لیکن اگر آپ کو پاس کتابوں میں یہ حدیث ملے تاکہ والا دیکھیے گا کہ ایک شخص آیا حضور مکرم کے پاس اور حضور رسول دیا کہ ابو بکر تمہارا پاس تو بن کے ہے اور یہ بڑی معتبر کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جو عالم اسلام کی ہے اور وہ روتے ہوئے جانے لگا تو حضور نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی بابا ارے تیرا باپ بھی نوزوں میں لگتا ہے میرا باپ بھی آپ کا سورس کیا ہے. اگر قرآن سورس ہے تو قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے تسلیم ہونے والے ہیں کہ جن کی نسل ہم نے مصطفیٰ کو دے دی. اس لیے سیوطی جو عالم اسلام کے بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے رسالات کے ساتھ پہلے 6 کتابیں لکھی پھر 3 کو اضافہ کیا اور 9 رسالوں پر ایک کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ مصطفیٰ کے آباء و اجداد سارے مسلمان تھے. اور شاہ محدث دہلوی نے یہ لکھا کہ سیوطی کا عالم اسلام پر بڑا احسان ہے کہ 900 سال بعد 1000 سال بعد انہوں نے کتابوں کو لے کر ثابت کیا کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد مسلمان تھے. اگر وہ انصاف کرتے تو سب سے پہلے تو یہ احسان علی بن ابی طالب کا ہے. 214 خطبہ دیکھیے گا جو بلاغہ میں کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ کلما نسخ الخلق فرقتین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نسل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جعلہ فی خیر منہما تو حضور مکرم کا نور ان 2 میں سے جو بہترین تھا اس میں رکھا. نہ جو کبھی آہر والا ذرا کبھی والے اس میں نہیں کسی گناہگار کا کوئی دخل تھا نہ کوئی بدکار شامل تھا. یہ امیر المومنین کی گواہی ہے 14 سال پہلے. دیکھیں بدکاریاں کسی اور خاندان میں ہو سکتی بنو ہاشم میں نہیں ہے. بنو ہاشم میں نہیں. اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اس وقت روئے زمین پر کائنات کی بہترین ہستی حضرت عامرہ سلام اللہ علیہ کی جن کے لیے خود روایت میں کہ وہ حضور مکرم سے بات کیا کرتی تھی دنیا میں آنے سے پہلے. کتنی بشارت حضرت عامرہ کے لیے لکھی. حضرت ابو طالب علیہ حضرت عبداللہ کی تو وفات پہلے ہی ہو گئی حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے لیکن پھر ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی نہیں تھی. اس کی وجہ وہی تھی کہ حسد تھا. لیکن پہلی مجلس میں میرے ضروری ہے کہ میں سیرت رسول بیان کرتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرو 10 لوگوں میں ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر آگے بڑھو. یہ دشمنی تھی حسد کی دشمنی فضیلت کی دشمنی. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کی کسی کو نہیں ملا.
तफसीर में बहुत ज़्यादा जा भी सकता हूँ कि मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करूँ। उनकी कम से कम 5 सुन्नतें होती हैं जो क़ब्ल इस्लाम की और अल्लाह ने उसे बाकी रखा। कम से कम 5 सुन्नतें थी। जब उन्हें कोई खजाना मिलता था तो उसका 5वां हिस्सा राय खुदा में देते थे। इसलिए शरीयत ने खुद की सूरत में बाकी रखा। उन्होंने ये तय किया था कि जो काबे का तवाफ होगा वो 7 चक्कर होंगे, नक्शे होंगे ना 8 होंगे। इनसे पहले ये था कि वो कितने चक्कर लगाए, तो 7 का जो अदद था उन्होंने मुतय्यन फरमाया, जैसे इस्लाम ने बाकी रखा। तो कम से कम 5 तो वो है शरीयत में, वो तो वाज़ेह बात है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कायम की कि शरीयत ने बाकी रखा। लेकिन इनमें और बाकी में फर्क यही है कि ये आयत उतरने के बाद नहीं अमल करते, ये अमल करते तो आयत उतरती है। अली के खानदान ने रोटियां पहले दी, वो जमून काम वाला उन्हीं मिस्किनों को यतीमों वसीला किया, बाद में नाज़िल हुई। अली मिसर रिसालत पर पहले सोए और मेरे नास में यशीन नफ्स इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह व दौरों को मेरे बाद में नाज़िल हुई। अली ने अंगूठी पहले दी, इन्नमा वजहुहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमून नस्र व युक़ीमून ज़कात व राकिऊन के बाद में नाज़िल हुई। आयत उतरे और अमल करो तो मोमिन कहलाते हो, अमल कर लो और उतर जाए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हो। ये फर्क है। जल्दी जल्दी मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो हुजूर की आबो अजदाद के लिए ये बात समझना जरूरी है कि आपका अगर सोर्स कोई ऐसी रिवायत है कि जो मसलन फतेह खैबर के वक्त कोई मुसलमान हुआ या खैबर के बाद कोई मुसलमान हुआ, और अगर वो मुहद्दिस या रावी बनकर कोई बात पहुंचाए